رمضان 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 پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان راہ جنت رمضان رب کی رحمت رمضان ماہ قرآن رمضان ماہ غفران رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق رمضان لیے پھر آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم پبلک میں آئے ہیں اور آج کے رونق رمضان پروگرام میں ہم بڑھ رہے ہیں ممبئی کے علاقے محمد علی روڈ، ناگپڑا وغیرہ کی طرف، اور ہر بار کی طرح آج بھی ہم نے پبلک میں جا کر پیارے پیارے سیگمنٹ کے ذریعے رمضان کے تعلق سے کچھ بات چیت بھی کرنی ہے، سوال و جواب کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرنا ہے، اور ایک بہت پیارا سا سیگمنٹ رمضان میں کیا کرے اور کیا نہ کرے کے ذریعے کچھ اچھی نیتیں بھی کرنی ہے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں پبلک میں جا کر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نثار احمد۔ نثار بھائی، پروگرام رونق رمضان ہمارا جاری ہے، اس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی، رمضان آتا ہے کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ماہ رمضان میں کون کون سی عبادتیں یاد آتی ہے؟ یہ سب عبادتیں اچھی لگتی، کون کون سی؟ روزہ، نماز، حج، جگہ جو بھی کر سکو جو عبادت کا کر کام۔ سکتے۔ حج تو رمضان میں نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، حج نہیں ہوتا، عمرہ تو ہوتا ہے نا۔ عمرہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان مکہ اور رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، دکان کی مصروفیات کتنی ہوتی ہے رمضان میں؟ کتنے گھنٹوں کام ہوتا ہے؟ صبح کب کھلتی ہے؟ یہ مان کے صبح تو 10 بجے کھل جاتی، اچھا یعنی رات تقریباً میں 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے بند ہوتی۔ تقریباً یعنی 11-12 گھنٹے کام ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، مصروفیات کتنی ہو جائے، روزے تو رکھنے ہیں، جی جی، جو روزے نہیں رکھتے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو میسج دیں گے کہ روزہ رکھیے، نماز پڑھیے پابندی سے، کام کاج تو ہمیشہ کا ہے، عبادت کرتے رہو، وہی اعمال آپ کے ساتھ میں رہے گا، باقی کیا۔ بہت اچھی بات ہمارے نثار بھائی نے سمجھائی ہے کہ کام کاج تو چلتا رہے گا، آخرت میں کام تو صرف نیکی آئے گی، اور رمضان اس کے لیے تشریف لاتا ہے، ہم نے بہت ساری نیکیاں اس میں کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی جان؟ الحمدللہ، کیا اللہ نام کا آپ کا؟ شکر۔ محمد شاکر۔ شاکر بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، رونق رمضان پروگرام جاری ہے، اس میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ جی جی رمضان جب تشریف لاتا ہے، عبادتوں کا ماحول بنتا ہے، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، جی جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جی جی، آپ کی کیا جذبات ہے رمضان کے تعلق سے؟ بہت خوشی ہوتی ہے، رمضان آتا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح کا نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تراویح پڑھتے تو کیسا لطف آتا ہے؟ بہت اچھا آتا ہے، اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے نا، ایک مہینہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا اچھا اچھا، نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، جی جی نفل کا ثواب فرض کے برابر، جی جی اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جی جی تو جی جتنا سمیٹنا ہے ہم کو سمیٹنے کی کوشش جی کرنی جی چاہیے، جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزے نہیں رکھتے، ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ نہیں رکھنی چاہیے، اچھا رکھنی چاہیے، اس سے ہماری ہیلتھ کی بھی بہت ساری بینیفٹ ہے۔ اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی جان؟ الحمدللہ، اللہ کیا کا نام ہے کرم۔ آپ کا؟ میرا نام محمد رضوان خان ہے، رضوان بھائی کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں تاردیو میں رہتا ہوں۔ تار دیو میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارا پروگرام رونق رمضان جاری ہے، اس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، ہم مرحبا کہتے ہیں۔ ماہ رمضان آتا ہے، جی، عبادتوں کا موسم آ جاتا ہے، عبادتوں کی بہاریں آ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، مسجدوں کی آبادی دیکھ کر کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسا چلتا رہے تو کتنا اچھا لگے گا، لیکن ہو نہیں پاتا، ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں، باقی نہیں کرتے، رمضان میں کرتے ہیں، رمضان بعد رمضان نہیں کے بعد کرتے، چھوڑ جاتے ہیں۔ رمضان بعد چھوڑ دیتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ان کو ایک شعر اگر چاہو تو تمہیں بتا دوں ہاں بتا دیجیے۔ کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا اللہ سکا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ہم آباد نہیں کر پا رہے، ہم آباد نہیں کر پا رہے۔ ابھی مسجد کے نام پہ ہمیں پیسہ دینا ہو، چندہ دینا ہو، ہر چیز سے مدد کرتے ہیں،
पर हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाते हैं, ये हमारे अंदर अल्लाह सबसे अल्लाह बुरी अल्लाह। आदत है। नाज़रीन आइए नियत कर लीजिए, माह रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह हमने नमाज़ें पढ़नी है, एक वक्त की भी नमाज़ कज़ा नहीं करनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर खान। शब्बीर भाई, माशाल्लाह कितनी दुकानें हैं? हाँ जी, अल्लाह बरकत दे। रमज़ान में कितना घंटा काम करते हैं? हम 2-3 घंटे का काम है बस, उसके बाद बंद। अच्छा हाँ अच्छा, फिर ज़्यादा वक्त क्या करते हैं? फिर बस बंद, अफ्तारी करो, बैठो आराम से। इफ्तारी घर पे करते हैं? नहीं, यहीं पे मंगाते हैं। अच्छा, दुकान में ही करते हैं। दुकान पे ही माशाल्लाह करते सब मिल बैठ के दुआ करते फिर होंगे। दुआ करते माशाल्लाह हैं, बड़ा बेशक। अच्छा माहौल बनता होगा। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? रमज़ान अली। अरे माशाल्लाह, नाम ही रमज़ान है, हमारा प्रोग्राम का नाम रौनक रमज़ान है। क्या नाम है? रौनक रमज़ान। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान आता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मस्जिद आबाद हो जाती है। है। एक नंबर, क्या कहते हैं, रमज़ान में नमाज़ पढ़नी है, रमज़ान के अलावा भी पढ़नी है, हमेशा पढ़ने का, कोई नमाज नहीं छोड़नी चाहिए? कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है तो एक माहौल बन जाता है इबादतों का। बहुत अच्छा खुशियों का माहौल बनता है। कौन कौन सी इबादतें आपको याद आती है रमज़ान में? हर इबादत, सबसे पहला तो नमाज और रोज़ा, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान की तिलावत भी कुरान करनी की चाहिए तिलावत, मतलब हर इबादत रमज़ान में याद रमज़ान आती है। में याद आती है और अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान में हम जो है वो रोज़े रखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है आसानी होती फिर भी रोज़े नहीं रखती, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अपने आप को लापरवाही कर रहे हैं, रोज़े रखने चाहिए उनको। रोज़ा रखना ही अच्छा, अपनी चाहिए। दुकान कितने घंटे चलती है रमज़ान में? चलने के लिए तो 2 बजे से रात को 10 बजे तक रहता है। अच्छा, यानी दोपहर में भी चलती है? हाँ, दोपहर में धूप भी चलती होती है फिर भी सब रोज़े कुछ रखते होता हैं, है, रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह सब। माशाल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, हमारे भाई धूप में भी रोज़ा हाँ, रखते रोज़ा हैं, रखते दुकान भी लगाते हैं। आप भी नियत करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ने हमने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद सलीम शेख। सलीम भाई, रमज़ान के ताल्लुक से हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है जिसका नाम है रौनक रमज़ान। आपसे रमज़ान के बारे में कुछ बात करेंगे। रमज़ान आता है तो कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, कैसा बहुत अच्छा लगता है? बहुत इतनी बरकत वाले महीने हैं, हर चीज़ अल्लाह ने दिया है, माशाल्लाह। तो उसमें जो इबादत का दिन है, जितना कर लो, कितने साल का गलती माफ़ हो जाती है। क्या और क्या बात है, क्या बात है। दुकान अपनी है? जी। कितने भाड़ी- घंटे काम होती है रमज़ान में? जी, मैं तो नमाज वमाज में चला जाता हूँ, लड़के रहते हैं, 11-12 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, 11-12 बजे तक खुली रहती है, अल्लाह बरकत दे इसमें माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान में जब ये दुकान की मसरूफियात जो होती हैं तो ये थोड़ी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, माशाल्लाह। तो इफ्तार घर पे कर पाते हैं या फिर? जी, हम घर पे करते हैं। अच्छा, घर पे करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर वालों के साथ बैठकर दुआ वगैरह का सिलसिला होता है, माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान में गलियों में रात को देर तक क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं, ऐसे को आप क्या समझाना चाहिए? वो तो बेवकूफ़ियत वाला काम ही है हजरत। जी, और बाकी तो इतना बरकत वाला महीना, उसमें जितनी इबादत करो कमी है। कम ही है, ये सब क्या करना है फिर? ज़िंदगी में थोड़ी कुछ ले जाना। सही। वो तो खाली रोज़ा रहे, एहसान ला दे कि दिन रात भर क्रिकेट खेले, जी। दिन भर सोए, ऐसा रोज़ा नहीं। अल्लाह मतलब पाक को तो हमारे भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है, वो उसने रोज़ा हमको दिया है तो ये हमारे तकवे को बढ़ाना चाहिए, परहेज़गारी को बढ़ाना चाहिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाईजान? ठीक हूँ। आपका नाम? इकबाल। इकबाल भाई, रौनक रमज़ान हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें आपको वेलकम कहते हैं हम। जी। इकबाल भाई, ये बताइए रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है तो कौन कौन सी इबादतें आपको याद आती है? सहरी, इफ्तारी, रोज़ा नमाज रखने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। इफ्तारी घर पे होती है, दुकान पे होती है, कहाँ होती है? अभी यहाँ तो रहेंगे तो घर पे होते हैं, अब हम पुणे में रहते हैं तो दुकान पे होते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके जायज़ कारोबार में वसअत बरकत दे। रमज़ान जब तशरीफ़ ले जाता है तो फिर माहौल सुना सुना हो जाता है वो तो रहे। और दिल पर एक अजीब कैफियत होती है। रमज़ान फिर याद आता है, जी। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, तो लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नमाज तो पढ़ना चाहिए, नमाज थोड़ी किसी को माफ़ है। ऐसा, नमाज़ तो पढ़नी चाहिए, नमाज माफ़ नहीं है, माशाल्लाह। एफजीएन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम रौनक रमज़ान में पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है जिसका नाम है हाजिर जवाब। मुंबई के मुख्तलिफ इलाके, मोहम्मद अली रोड, नागपड़ा वगैरह में जाकर तो सवाल जवाब करने हैं, अपनी और लोगों की मालूमात में इजाफ़ा करना है। आइए चलते हैं। Ramazan, 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 Ramazan. सवालत करते हैं, कुछ आपसे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह। इस्लामी महीना जो है पहला वो कौन सा है? वो महीना वो है जिसकी 10 तारीख को आशूरा होता है। जी, मुहर्रम। तो
محرم کی 10 تاریخ کو جو عاشورہ ہوتا ہے اس میں کچھ یادیں ہیں ہماری، جی تو کون کون سی یادیں ہیں؟ کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، بتائیے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، اچھا، روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ جو ہوتا ہے جی تو اس دن کون کون سے ماضی میں پہلے واقعات ہوئے ہیں؟ اب اتنا تو نالج نہیں کربلا کا واقعہ ہے، ہے۔ جی کربلا کے واقعے میں کن کی شہادت ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ جی تو کربلا کا ایک واقعہ ہے، پھر اسی طرح جو عاشورہ ہے اسی دن سب سے پہلے بارش اس دنیا میں آئی، بے شک قیامت بھی اسی دن آئے اسی گی، دن آئے تو گی۔ عاشورے سے بہت ساری ہماری یادیں وابستہ ہیں۔ جی اچھا، ماہ رمضان جو آتا ہے جی تو اس میں شب قدر بھی ہمیں تلاشنی ہوتی ہے، تلاش نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سی تاریخوں میں تلاشنی ہوتی ہے شب قدر؟ اب عربی تو نہیں معلوم۔ اچھا، جی ویسے مشہور یہ ہے کہ 27 تاریخ کو 27 تاریخ ہوتی کو ہے، ہے، اور اس دن ہی زیادہ جی لوگ جو ہے اہتمام کرتے ہیں عبادت کا۔ جی لیکن ایف جی این چینل کے ناظرین، جو شب قدر ہیں اس کی تلاش بالخصوص ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی ہوتی ہے، یعنی 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، اسی طرح 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔ شاکر بھائی، آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ جی جی الحمدللہ ہم دامن اسلام سے وابستہ ہیں، جی مسلمان ہیں ہم۔ جی اسلام کے 5 رکن بتائے جاتے ہیں، جی وہ کون کون سے ہیں؟ حج کرنا ایک جواب صحیح ہو گیا ہے، اور روزہ رکھنا، دوسرا جواب بھی صحیح ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینا، تیسرا جواب بھی صحیح ہو گیا ہے، اور 2 باقی ہیں، دونوں بہت ایزی ہے۔ ایک تو وہ عبادت ہے جو ہم کو روز کرنی ہے۔ نماز پڑھنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پہلی چیز وہ ہے جو بھی آپ بیان کرنے آخری جا رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے پہلی چیز، وہ ہوگا تو یہ چاروں عبادتیں درست ہوں گی، قبول ہوں گی۔ ایمان۔ ایمان، ماشاء اللہ، ایمان یعنی اللہ پاک پر ایمان لانا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے، آخری نبی، یہ ایمان لانا۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ ماشاء اللہ، اپنے جواب درست دے دیا ہے، ہم آپ کو تحفہ دیں گے۔ یہ کتاب ہے، پڑھیے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرائض ہے، پکا؟ جی، آپ کا جواب درست ہے، لیکن کون کون سے؟ تو کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور دوسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا ہی سر کا مسح۔ چوتھا سر کا مسح کرنا ہے، اور وہ 2 ہو گئے، 2 فرض بچے۔ 2 فرض۔ وضو میں اور کیا کیا کرتے ہیں یاد کیجیے نا۔ اور وضو میں ٹخنوں سمیت ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ دونوں پاؤں دھونا۔ 3 فرض آپ نے صحیح بتا دیے، 1 فرض بچا ہے۔ اور چوتھا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونا، ماشاء اللہ۔ چہرہ دھونا عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ 4 فرض آپ نے درست بتانے کی کوشش کی، ہم آپ کو تحفہ دیں گے۔ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، بے شک۔ یہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، جی یہ واپس دنیا میں تشریف لائے گئے، تو قیامت سے کتنے سال پہلے تشریف لائے گئے؟ اس کے بارے میں تو بھائی گہرائی کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گا۔ 40 سال پہلے تشریف لائے بے گئے، شک، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو ایک آن والی بھی موت ابھی آئی نہیں ہے، یہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں، اور بھی حضرت خضر بھی ہیں۔ 4 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کو ابھی ایک آن والی بھی موت آئی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کا ہے؟ مدینہ شریف ہے، اور کون جانے ارے رہے گا؟ کیا بات ہے، ماشاء اور اللہ، کیا بتا مدینے سکتے، میں، مدینے میں تو اور ہمارا مدینے سب میں پورا عاشق کا قصبہ دل لگا ہوا ہے کیا؟ پورا تو ہمارا ماشاء اللہ، پورا قبیلہ سب تو مدینہ ہی تو ہے ہمارا۔ سب کچھ مدینہ بے ہے۔ شک، مدینہ ہی ہے ہمارا۔ ہمارا کیا سینہ ہے؟ مدینہ بن جائے۔ مدینہ بن جائے گا۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب درست دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو تحفہ دیں گے ہم کے لیے تحفہ۔ اس کو پڑھیے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا۔ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے کوئی سوال کریں گے، جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ دیں گے۔ ہمارا پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ہمارے بھائی نے جواب درست دیا، آپ کو ہم تحفہ دیں گے۔ یہ لیجیے، آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کو پڑھیے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا۔ آپ سے کوئی سوال کریں گے، جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ نہیں آتا ہوں گا تو ہم ہیں انشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو۔ اچھا، نماز سے پہلے ہم پانی سے کچھ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، اچھا، پانی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں، وہ بھی اچھا، تیمم کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ تیمم کس سے کرتے ہیں؟ مٹی سے بھی کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو ہم تحفہ پیش کریں گے۔ جی، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے پہلے پانی سے کیا کرتے ہیں ہم؟ وضو کرتے اچھا، وضو کرتے ہیں۔ تو پانی نہ ہو تو کیا کر رہے ہیں؟ ہیں، مٹی سے وضو کرتے ہیں۔ مٹی سے وضو تو نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں تیمم کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے وضو میں 4 فرض ہے جس سے وضو کمپلیٹ ہوتا ہے، تو تیمم میں اس طرح 3 فرض ہے، جی 3 چیزیں وہ کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا تیمم ہو جائے گا۔ تو وہ ایک تو یہ ہے کہ نیت کرنا کہ میں یہ تیمم اس لیے کرتا ہوں کہ میری نماز جو ہے مجھے ادا کرنی ہے، اور دوسرا جو ہے پورے چہرے پر جو ہے نا مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔
اور پھر دونوں ہاتھوں کا بھی کونیوں سمیت مسح کرنا. اس طرح تیمم کمپلیٹ ہوتا ہے. اور پھر ایسی کنڈیشن جس میں کہ اپنے پاس پانی موجود نہیں ہے, تیمم کریں گے تو انشاءاللہ, اب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ہماری ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دینے کی کوشش کی, آپ کو ہم تحفہ دیں گے. یہ لیجیے, اس کو پڑھیے گا, اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. انسان ناپاک ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا پاک ہونے کے لیے؟ نہانا چاہیے. نہانا چاہیے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غسل خانا. غسل کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, غسل میں کیا چیزیں ضروری ہے جو کرنی ہی پڑیں گے, نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو؟ جی چلیے ہم بتا دیتے ہیں. غسل کرنے میں 3 چیزیں کمپلسری ہے, کرنی ہی ہوگی. ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیں. پہلی چیز ہے کلی کرنا. دوسری چیز ہے ناک میں پانی چڑھانا نرم گوشت تک, یہ جو نرم ہڈی یہاں تک پانی چڑھانا. اور تیسرا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. یہ تینوں چیزیں اگر صحیح نہیں ادا ہوں گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا اور ہم ناپاک کے ناپاک رہ جائیں گے. تو غسل کا صحیح طریقہ ہم کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے اور اس کے مطابق غسل درست کرنا ہے. آپ نے جواب اچھا دینے کی کوشش کی, آپ کے لیے تحفہ. اس کو پڑھیے گا, اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. FGN چینل کے ناظرین, پروگرام رونق رمضان میں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. رمضان میں کیا کرے اور کیا نہ کرے کے تعلق سے کچھ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے اعتکاف کے تعلق سے کچھ سننا ہے کہ رمضان میں کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو آخری عشرے میں ہم نے اعتکاف کرنا ہے اور اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے. قدم قدم پر نیکیاں کمانے کا موقع ہے اور بہت ساری برکتیں ہم اس ماہ مبارک میں لوٹ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک شب ہے جو بڑی قدر والی ہے, جس کی عظمت بہت ساری بیان کی گئی ہے, جسے ہم شب قدر کہتے ہیں. اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا پورے ماہ کا اعتکاف کا بھی اہتمام فرمایا ہے, اور پھر آخری عشرے کے اعتکاف کا تو خوب اہتمام فرمایا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہ کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم کے یعنی اگلے مہینے کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا. یعنی اتنا زیادہ اعتکاف کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے. اور ایک عاشق کو تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بجا لایا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہوگا کہ ہم اعتکاف کو مس نہ کریں, ہم اعتکاف کیا کریں. اور اگر ناظرین اور یہاں موجود حاضرین ہم میں سے کسی نے زندگی میں ایک بار بھی اعتکاف نہیں کیا ہے, میرا آج آپ کو مشورہ ہے کہ اس سال ضرور اعتکاف کیجیے گا. کیا پتہ ہماری زندگی کا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ سال ہمیں رمضان ملے گا بھی یا نہیں. آئیے آپ کو اعتکاف کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں کچھ بیان کرتا ہوں. اعتکاف جو ہے یہ پچھلی امتوں کی بھی عبادت ہے. چنانچہ پارہ پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. تو میرے پیارے و محترم ناظرین, آپ نے غور کیا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ پچھلی عبادت ہے, پرانی امتوں کی بھی عبادت ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے رمضان کے اعتکاف کا خوب اہتمام فرمایا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور اعتکاف فرماتے رہیں. اعتکاف کی احادیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ, کتنا خوش نصیب ہے وہ جو اعتکاف کرتا ہے. اور یہ فضیلت تو ایک دن کے اعتکاف کی ہیں. اور سنیے, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو معتکف ہوتا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ جو اعتکاف کرتا ہے اور اتنی عظیم برکتیں حاصل کرتا ہے۔ واقعی ہم غریب ہیں، اسباب بظاہر ہمارے پاس نہیں ہے حج و عمرہ کے، لیکن اب ہم اپنے وطن میں اپنے شہر میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کا آخری عشرے کا رمضان کے اعتکاف کریں تو یہ برکتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ موقع اچھے ہیں، جانے نہیں دینا چاہیے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اعتکاف کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، کتنی پیاری عبادت ہے یہ اعتکاف کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اور اعتکاف کا مقصد بھی تو ہم سمجھے نا، کتنا پیارا اس کا مقصد ہے۔ یہ اعتکاف کیا کیوں جاتا ہے؟ ویسے تو کئی مقاصد ہے، لیکن اعتکاف کا سب سے اہم مقصد، سب سے بنیادی مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر جو ہے روایتوں کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ ان طاق راتوں میں عبادت کر کے شب قدر کا حصول ممکن ہے، اور جو معتکف ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے تو یہ وقت بھی اس کا عبادت میں گزرتا ہے، تو اس کے لیے ان طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعتکاف کیا کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے پیغام یہ دینا ہے، میسیج یہ دینا ہے کہ یہاں موجود حاضرین، میں، آپ، ہم سب رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ کیا نہ کریں تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آخر کے دنوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد شاپنگ کی طرف نکل جاتی ہے۔ رمضان کے آخر کے دن ہے تو راتوں کو کئی کھانے پینے کے مقامات پر جانے کی کوشش کرتی ہے اور رمضان کے اہم اور بابرکات لمحات کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس میں بعض چیزیں جائز بھی ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے آخری دن ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ رمضان اب جا رہا ہے، اس میں ہماری کیفیات کیسی ہونی چاہیے، اس میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، تو ہمیں رمضان میں کیا نہیں کرنا ہے۔ آج کا میسیج یہ ہے کہ آخر کے دنوں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کریں تو اعتکاف کریں، نیت کریں انشاءاللہ الکریم ہم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، اور وقتاً فوقتاً بھی، جی ہاں، اللہ کے گھر میں نفل اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو۔ ویسے بھی رمضان کے علاوہ مسجد میں جب بھی جائے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ اس کے لیے کوئی زبان سے پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، پڑھنا چاہے تو نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا کرے، اور اگر ویسے ہی اپنی مادری زبان میں، اپنی مدر ٹنگ میں ہی کہہ لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتا ہوں، تب بھی نیت ہو جائیں گی۔ کچھ نہ بھی کہا، صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے گھر میں آ چکا ہوں، اب اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی نیت ہو جائے گی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کر لی جائے، عبادت کے لیے کر لی جائے، تو یہ چیزیں ساتھ ہی ساتھ جائز ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نیکیاں اور ثواب حاصل کرتے رہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو پیغام جو دینا تھا ہم پہنچا چکے ہیں۔ آگے مزید ایپیسوڈز کے ساتھ آپ کے درمیان ہم آئیں گے۔ FGN چینل کی رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ابھی یہ پروگرام ضرور ختم ہو رہا ہے، لیکن آگے اور معلوماتی پروگرامز آپ کے درمیان ہوں گے۔ آپ بنے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے زبیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے محمد علی روڈ کے پاس آج کچھ آپ کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور ان کا ہمیں موقع دینا ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، راہ جنت
जन्नत रमज़ान, रब की रहमत रमज़ान, माह कुरआन रमज़ान, माह गुफ़रान रमज़ान।